قرآن ایک تصنیف ہے اللہ کی مگر ناقص تصنیف ہے، یہ کہنا ہے ملحدین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، آج میری جو ویڈیو ہے یہ ہمارے قرآن پاک کے لیے ہے، اور اس کا میں نے موضوع رکھا ہے کیا قرآن پاک تصنیف ہے اللہ تعالیٰ کی یا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ آئیے ہم اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ تو جناب، جیسا کہ آج کل کے ملحدین ہیں، ان میں جو سب سے ٹاپ پر ہے وہ ہے سعود اویس اقبال۔ وہ یہ بار بار بدتمیزی بےغیرتی کرتا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی تصنیف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ناقص تصنیف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جناب بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور سب اہل علم اور جو اہل ایمان جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تصنیف نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کلام فرمایا ہے، لکھا نہیں ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے قرآن پاک، یہ کیسی کتاب ہے اور اس کا مقصد، اس کا مطلب، اس کا سبجیکٹ، اس کا آبجیکٹ کیا ہے۔ تو جناب قرآن پاک کے اندر اگر ہم دیکھیں، جو ہم پڑھتے بارے ہیں بکس میں، کہ قرآن کی جو لفظی معنی وہ ہیں پڑھے جانے والی کتاب، یا سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اور یہ بات حقیقت ہے۔ مگر قرآن پاک میں قرآن کی ایک لفظ استعمال ہوا ہے، الکتاب یا کتاب۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ تو یہ لوگ اس کتاب کے معنوں سے تھوڑے سے جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو کتاب ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کتابیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بایولوجی کتاب ہے، کیمسٹری کتاب ہے، اردو کتاب ہے، میتھ کتاب ہے، کسی ڈائجسٹ کی کتاب ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس میں ایک فرنٹ پیج ہوتا ہے جس کو ہم اس کا ٹائٹل پیج کہتے ہیں۔ اس میں کوئی تصویر ہوتی ہے یا کچھ میں ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اندر پیجز پر اس کے بارے میں ہوتا ہے اور ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے۔ تو جناب قرآن پاک اگرچہ کتاب ہے مگر وہ کتاب ان معنوں میں نہیں ہے۔ تو ہم پہلے جانتے ہیں کہ کتاب کے معنی کیا ہیں۔ تو عربی میں ایک لفظ ہے کتیبہ، اور کتیبہ کے معنی ہوتے ہیں لشکر، یا اس کا ایک اور معنی ہے جمع کیا ہوا، یا اس کے اور معنی ہیں کہ ایسا مجموعہ جو قانون کا مجموعہ ہو، جس میں قانون اور اصولوں کو جمع کیا ہوا، اس کو بھی کتیبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، یہ اسی لفظ کتیبہ سے مشتق ہے، اس سے حاصل کیا گیا ہے، یعنی اس سے لفظ لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اصولوں کا مجموعہ، جو اللہ نے اپنے نبی سے کلام فرمایا، اور یہ کلام بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا، قانون کا مجموعہ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ملحدین ہیں، یہ ہمیں یا ہمارے اس کتاب کو، قرآن کو ناقص کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اصل میں ناقص قرآن نہیں ہے، بلکہ ناقص ان کی عقل ہے، اور ان کو یہ عقل ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس طرح کتاب نہیں ہے جیسے وہ سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو، کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں بایولوجی کی، تو پھر اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، پھر چیپٹرز میں ترتیب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، پھر ڈیفینیشن کی جزیات ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کی برانچز بیان کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ٹاپکس رکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک نہیں ہے، اور اس طرح قرآن پاک نے اپنا اسلوب بیان ہی نہیں کیا ہے۔ قرآن پاک میں تمام علوم ہیں، دنیا اور آسمان کے علوم، مگر یہ صرف اسی کو نظر آئیں گے جو کہ اہل ایمان اور اہل علم ہوگا، یا جو اہل بصیرت ہوگا۔ یہ آنکھوں کے اندھوں کو، عقل کے اندھوں کو اور دل کے اندھوں کو نظر نہیں آئیں گے، اور نہ آتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، وہ اس بات سے بھی انکاری ہیں قرآن پاک جو وہ الہامی کتاب ہے، یعنی کہ اللہ نے الہام کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی وحی کیا۔ اور جیسے کہ تمام دنیا جانتی ہے، اس پر ریسرچ بھی کی گئی ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ترتیب بالترتیب تقریباً 23 سال 5 ماہ اور کچھ دنوں کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، وحی کی صورت میں۔ کبھی کوئی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی سورت، کبھی تھوڑا سا حصہ سورت کا نازل کیا گیا، اور اس کو لانے والے فرشتے ہوا کرتے تھے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ پہلے جو فرشتے تھے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، بعد میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے۔ وہ جو ملحدین وہ اس سے بھی انکاری ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک جو ہے کس طرح کی کتاب، اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ تو قرآن پاک کا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے ہدایت، یعنی ہدایہ۔ اب ہدایت کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، آپ کی ذات کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر آپ کو ہدایت فراہم کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ رول ہے، یعنی یہ ہدایت ہے، اور اس پر چلو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ ہر بات کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ کو ایک اصول، ایک قانون فراہم کرتا ہے۔ مگر یہ قانون، یہ اصول صرف اسی کو نظر آئے گا، اسی کو سمجھ میں آئے گا جو اہل بصیرت ہوگا۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ایک آیت ہے، مگر ہم اس کو پڑھتے ہیں قرآن پاک میں ہر سورت سے پہلے، اور یہ قرآن پاک میں بیچ میں ایک آیت بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ تو اب آپ دیکھ لو، ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے اور رحیم ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک اور آیت فرمائی ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ پڑھو کہ میں شیطان مردود سے، اس کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں تاکہ اس کے وسوسوں سے بچ جاؤں۔ تو آپ دیکھ لو کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں یا ہم قرآن پاک میں ریسرچ کرتے ہیں یا ہم دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو شیطان، چاہے وہ جنوں سے ہو، چاہے وہ انسانوں سے ہو، چاہے مخلوق میں سے کسی بھی طرح سے ہو، وہ ہمیں ورغلاتے ہیں، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ملحدین ہیں یہ شیاطین تو ہیں، یہ شیطان تو ہیں، تو جو اس میں وسوسے ڈالنے کے در پہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی پہلی سورت، پہلی مکمل سورت جو سورہ فاتحہ ہے، اور اس میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں ہیں کہ آپ دیکھ لو کہ آج دنیا نے، سائنس نے جو جو ترقیاں کی ہیں وہ اللہ ہی کی مرہون منت ہیں۔ اللہ نے ان کو عقل دی، اللہ نے ان کو یہ بات مطلب پرمیشن کی کہ وہ آگے بڑھیں گے۔ تو آج سے پہلے چلے آؤ، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، دنیا وہی ہے، کائنات وہی ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہیں، دنیا کے تمام تر شب و روز وہی ہیں، مگر ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر جب اللہ نے فرما دیا کہ ہاں جی یہ کچھ حاصل نہیں کرتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، تو آپ دیکھ لو کہ انہوں نے جتنا حاصل کیا وہ اللہ کے علم سے ہی حاصل کیا ہے اور اللہ کی مرضی پر ہی حاصل کیا ہے، اور ابھی بھی یہ حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ڈسکور کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ آگے نہیں پہنچے، مگر جتنے پہنچے ہیں اتنے ہی علم پر جو ہے یہ اللہ کے انکاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوں گے، اور قرآن کو پڑھ کے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لو کہ قرآن پاک کو ہدایت پڑھنے والے ہدایت یافتہ کون ہیں؟ کیوں قرآن فرماتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو متقین ہوتے ہیں وہ قرآن کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض ہے، کچھ خلقی ہے، دلوں میں جو بیماری ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھ کر، قرآن پاک میں تدبر کر کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن نے فرما دیا کہ اس کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ الہامی کتاب ہی تو ہے، یہ الہامی قانون ہی تو ہے کہ جو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تھا اور بتایا تھا، آج وہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کو پڑھ کے یہ ملحدین گمراہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے اس کتاب کو الہامی ماننے سے انکاری ہیں کہ نہیں جی کتاب جو الہامی نہیں ہے۔ تو یہ الہامی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان فرمایا تھا 1400 سال پہلے، آج وہ چیز جو ہے وہ ویلڈ ہو رہی ہے، وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان لانا ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھ لو کہ بالکل بات پرفیکٹ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کیسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، وہ قرآن پاک کو ناقص قرار دے رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ جہنم کا انکار کر رہے ہیں، جنت کا انکار کر رہے ہیں، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے اقرار کا، ایمان کا کہا ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ دل میں ان کی بیماری ہے، اور یہ بیماری ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ جو قرآن نے فرما دیا کہ ان کی اور دل کی بیماری بڑھ گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا کہ جب ان سے کہا ہو کہ او جتنا لوگ ایمان لے آئیں تم بھی ویسے ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ویسے ایمان نہیں لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فساد نہیں کرنے والے، ہم تو سنوارنے والے ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے نہیں وہی فساد ہی ہیں۔ تو آپ دیکھ لو کہ وہ قانون پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ فساد برپا کر رہے ہیں، یہ لوگ دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کی تم جستجو کرو گے، جس کی تم محنت کرو گے۔ آج دیکھ لو جس کی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ دے رہا ہے، اور وہ دینے کے باوجود وہ اس کے انکاری ہو رہے ہیں۔ وہ ان کو یہ عقل نہیں آ رہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کوئی بھی چیز، کوئی بھی پتا، کوئی بھی وقت اس کے حکم کے بغیر نہیں گزرتا، کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی وہ ڈسکور کر رہے ہیں وہ اللہ کی پرمیشن پر ہی ہو رہا ہے، مگر نہیں اس پر بھی انکاری ہیں۔ تو جناب اگر ہم غور کریں قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک ایک قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں پر تو سمپل سا قانون بیان فرماتا ہے، کہیں پر قانون بیان فرمانے کے لیے پوری صورت یعنی تمہید، پورا ایک منظرنامہ پیش کرتا ہے، چاہے وہ منظرنامہ سورہ بقرہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ منظرنامہ سورہ آل عمران کی صورت میں ہو، یا منظرنامہ سورہ نساء کی صورت میں ہو۔ یعنی اللہ نے اس پورے منظرنامے کو جہاں پر اللہ کے قانون موجود ہیں،
جب اس نے چاہا کہ اس کا پورا منظرنامہ پیش کیا جائے تاکہ ان کو عقل آ جائے کہ یہ جو منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے اور جو اصول پیش کیا جا رہا ہے وہ اصول کس لحاظ سے ہے، مگر یہ آنکھوں کے اندھے بھی ہیں، یہ عقل کے اندھے بھی ہیں، اور یہ دل کے تو اندھے ہیں ہی، اور یہ اس پاک کتاب کو، اس پاک قرآن کو نعوذ باللہ من ذلک ناقص قرار دیتے ہیں۔ ارے اگر یہ ناقص ہوتا تو آج تک تم جیسے ہزاروں لوگ آئے اور ہزاروں لوگ آئیں گے اور ہزاروں لوگ آگے چلے جائیں گے، وہ اس کی کوئی مثل لا سکے؟ کیا وہ اس کی مثل کی طرح؟ خود قرآن نے آپ کو چیلنج دے دیا کہ تم کہتے ہو قرآن جو جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے تو صحیح ہے، جاؤ سب کو ملا لو، جتنا تم ملا سکتے ہو سب کو ملا کے لے آؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا دو۔ پھر اللہ فرماتا ہے چلو صورت نہ بناؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بیان فرما دو، ایک آیت بنا لو۔ کیا یہ لوگ ابھی تک کچھ ایسا کر سکے؟ اور جو بھی کوشش کریے خود ان کے اپنے ہی ان کے منہ پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کر دیا، یہ سب ایسا ہے ہی نہیں جو قرآن کا اسلوب ہے۔ تو جناب اگر ہم غور کریں، قرآن پاک جو ہے بے شک ایک الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کلام ہے، اللہ کی تصنیف نہیں ہے، اور جیسا کہ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ اللہ کا جو یہ کلام ہے اللہ کے اصولوں پر، اس کے قوانین پر مشتمل ہے، اور یہ زمین پر نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ پر محفوظ تھا، وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا چاہا جب چاہا اپنے حبیب پر حالات اور واقعات کے مطابق نازل فرما دیا، اور یہ الہامی ہونے کی دلیل ہے کہ جیسے جیسے حالات وہاں پر پیش آئے، جیسے اللہ نے پہلے سے بیان فرما دیا تھا، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، ویسے ویسے اللہ نے وہ آیات یا وہ صورت یا وہ واقعہ بیان فرما دیا، مگر یہ لوگ جو ہے اس بات سے انکاری ہیں کیونکہ یہ دل کے اندھے ہیں، جو میں نے پہلے بیان فرما دیا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اگر ہم آگے اور چلیں، کہ یہ لوگ جو ہیں جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہر ایک کا، اللہ نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا ایک قبلہ ہے، یعنی اپنی توجہ کا مرکز ہے۔ تو ان کی توجہ کا مرکز کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں سائنس ہے، یہ فطرت ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا بے شک کہ جو شخص جس قبلے کی طرف جھکتا ہے، یا جس کا جو قبلہ ہے، جس کا جو مرکز ہے، جس کا جو فوکل پوائنٹ ہے، اللہ فرماتا ہے پھر وہ اس کو اسی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لو کہ ان کا جو فوکل پوائنٹ تھا، جو ان کا ایک فوکس پوائنٹ تھا کہ بھئی ہم اس پر جو ہے یہاں پر آئیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس پر محنت کریں گے، اور یہ اس طرف مڑ گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی الہامی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ واضح اور سچا اور پکا تھا۔ تو جناب میری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ اہل دل کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل بصیرت کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں، اس کو آپ سنیں، اور پھر مجھے کمنٹس کریں، مجھے بیان فرمائیں کہ بھئی اس میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی کمی ہے تو بہتر کی جائے، اور میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ مولدین ہیں، صحیح ہے، یہ جس طرح یہ آنا چاہ رہے ہیں دنیا کے منظر نامے پر، تو ہم ان کو کس طرح سے ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹس کریں۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔